حقیقت یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس بندے کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ کتاب کی ابتدا میں ہی اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کریں۔ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان ایک حقیقی تعلق ہے جو کہ ایک دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیات ہیں جو کہ ایسے راز ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ آغاز کلام ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے تمام علوم کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ہر زہر کی شفا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی ہے اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے درگزر فرما لیتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، غلط ارادوں بری نیتوں کو بدل دیتا ہے، خطاؤں پر ندامت قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ صرف اللہ کی ہی صفت ہے۔ الرحیم نہایت رحم والا، یعنی رحمانیت کی حد اللہ ہی سے شروع ہے اور رحیمی کی انتہا اللہ تک ہی ہے۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنی رحیمی صفت کی وجہ سے جس کو چاہے گا سائے سے نوازے گا اور جس گناہ گار کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی رحیمی صفت کی بدولت جنتی اللہ کا دیدار بڑی آسانی سے کر سکے گا۔ جو مالک ہے یوم جزا کا، اللہ ہی انصاف یعنی حساب کتاب کے دن کا حاکم ہے۔ انصاف کے دن صرف اسی کا حکم چلے گا۔ اس آیت سے انصاف کے دن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس دن پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ انصاف کا دن کہا گیا ہے کہ اس دن کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ جس نے دنیا میں جو بھی کیا ہوگا اس کا پورا پورا حساب ہو کر کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، آدھی بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے۔ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ میرا بندہ صرف میری ہی عبادت کرے گا اور مجھے سے ہی مدد مانگے گا، مقصد تک پہنچنے والا صحیح راستہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں 5 صفات ہوں، مستقیم ہو یعنی سیدھا ہو، مقصد تک پہنچانے والا ہو، کہیں راستے میں ٹوٹ نہ جاتا ہو، سب سے زیادہ قریب ہو، بہت زیادہ وسیع اور کشادہ ہو۔ اس طرح بندہ اپنے رب سے ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے جن لوگوں کو اللہ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام جن پر اللہ نے اپنے انعام بھیجے۔ ہمیں ایسے رستے پہ نہ چلانا جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر۔ ان میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ ایسے لوگ جو گمراہ ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہیں گے، اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کی خوبصورتی دیکھ کر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ ہدایت کے لیے اصل کتاب قرآن ہے، ہمیں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔
اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔